الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ یہ نیا باب شروع ہو رہا ہے، اس کا عنوان ہے النصیحہ۔ نصیحہ کہتے ہیں خیر خواہی کو، کسی کی بھلائی چاہنا، اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ دوسروں کی بھلائی کی کوشش کریں، اور دوسروں کے لیے سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ انہیں ایمان یا عمل کی دعوت دیں۔ آپ مال دے کے بھلائی کر سکتے ہیں، کسی مشکل سے بچا کے بھلائی کر سکتے ہیں، لیکن جہنم سے بچانے کی بھلائی سب سے بڑی بھلائی ہے۔ تو اگر آپ کسی کو دین کی طرف مائل کر دیں، نماز کا پابند بنا دیں، گناہوں سے بچنے کی تلقین کر دیں، اور اللہ اس کی عاقبت بخیر کر دے، وہ جنتی ہو جائے، تو آپ نے گویا اس کو جنت دلا دی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی نصیحت جو ہے وہ خیر خواہی، دین کی دعوت دینا ہے، دین کی طرف بلانا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَنصَحُ لَكُمْ۔ جناب نوح علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے اپنی قوم کو دین کی، تو فرماتے تھے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں۔ نصیحت کو نصیحت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں کسی خیر خواہی پوشیدہ ہوتی ہے۔ باپ بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، بھائی بھائی کو کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان نصیحت کرتا ہے۔ عام طور پہ اردو میں سمجھا کہ نصیحت سمجھانے کو کہتے ہیں، نصیحت کا معنی خیر خواہی کے ہوتے ہیں، بھلائی چاہنا کسی کی۔ ایسے ہی جناب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، میں تم سب کے لیے بہترین نصیحت کرنے والا امانت دار ہوں۔ اللہ نے مجھے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور دین کی امانت مجھے دی ہے تاکہ میں تم کو تک پہنچا سکوں، اس لیے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اس لیے میں نصیحت کر رہا ہوں۔ اور احادیث مبارکہ میں حضرت ابی رقیہ تمیم ابن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بے شک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اسلام سرتاسر خیر خواہی کا مذہب ہے۔ قلنا لمن، ہم نے عرض کیا رسول اللہ کس کے لیے خیر خواہی؟ قال للہ ولکتابہ ورسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے، اور عام لوگوں کے لیے۔ ہر ایک کے لیے خیر خواہی کا کام کیا جائے، اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے، اس کے پیغمبر کی اتباع کی تلقین کی جائے، اور عام مسلمین کی بھلائی چاہی جائے، مسلمین کی ائمہ کی بھلائی چاہی جائے۔ ان میں سے کسی بھی کام کو آپ کریں تو نصیحت میں شامل ہوگا، اور اللہ آپ کو اس کی بہترین جزاؤں سے نوازے گا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔